امام راضی رحمہم ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں. اس نے ایک کتاب لکھا ہے, یہ کتاب کا نام آپ یاد رکھیں, اس کا ابھی اردو میں بھی ترجمہ آیا ہے. اس کے اندر سارے شیطان کے وسوسوں اور دھوکوں اور فریب اس قسم کے واقعات ہیں. تو یہ کتاب ضرور آپ کہیں سے تلاش کرے یا نیٹ سے ڈاؤن لوڈ کرے. تلبیس ابلیس اس کا نام ہے. اس کے اندر شیطان کے دھوکوں اور فریبوں کا مکمل تذکرہ ہے. تو وہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی ایسا دیوار کے ساتھ سائے میں چارپائی پر لیٹا ہوا تھا, سو رہا تھا. تو ساتھ جو دیوار تھا وہ کمزور تھا, گرنے والا تھا. تو ایک آدمی آیا, اس کو جگہ, اٹھو چاچا یہ دیوار گرنے والا ہے. وہ اٹھا, چارپائی بھی کھینچی, اور تھوڑی دیر کے بعد جب وہ سائڈ پر ہو گئے دیوار واقعی گر گیا. جب دیوار گرا, اس نے اس کو جو جگانے والا تھا اس کے لیے بڑی دعائیں کی. تو اس کو کہا کہ بھئی آپ کون ہیں, آپ نے میرے ساتھ بڑی نیکی کی, زندگی میری بچائی. دیکھو اگر یہ دیوار گر جاتا, میں نیچے آ جاتا, میں تو مر جاتا. اس نے کہا میں نے آپ کے ساتھ کوئی بلائی نہیں کی, میں نے آپ کے ساتھ زیادتی کی, جو میرا کام ہے دھوکہ دیا. اس نے کہا کیسے دھوکہ دیا اور آپ ہے کون؟ تو اس نے کہا میں شیطان. تو اس نے کہا دھوکہ کیسے دیا, میری جان بچائی آپ نے؟ اس نے کہا دھوکہ اس لیے دیا کہ آپ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آدمی دیوار کے نیچے, دیوار گر جائے اور دیوار کے نیچے آ جائے تو اس کی یہ موت شہادت کی موت ہے. اگر دیوار گر جاتی اور آپ اس کے اندر مر جاتے تو آپ شہید مرتے. تو مجھے پسند نہیں تھا کہ آپ شہید مر جائیں, آپ گناہوں کے اندر جاتے جاتے یہ مر جائے. یہ دوسرا دھوکہ. تیسرا دھوکہ, امام راضی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ اس کے ایک شاگرد نے پھر یہ واقعہ لکھا ہے کہ جب اس کی موت کی وقت قریب آ گئی تو یہ شیطان کا دھوکہ یہ سب کے ساتھ ہے, یہ صرف اس کے ساتھ نہیں تھا, یہ سب کے ساتھ. حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ شیطان قریب الموت, جب انسان کا روح نکلنے والا ہو تو اس وقت شیطان آتا ہے. اس وجہ سے حکم ہے کہ جب آپ ایسے بیمار کے ساتھ بیٹھے ہو تو اس کو یہ حکم نہیں دینا کہ کلمہ پڑھو, کلمہ پڑھو. یہ نہیں, آپ نے صرف اس کو شہادت کا کلمہ ورد کرنا ہے, آپ نے خود پڑھنا ہے, اس کو بتانا نہیں کہ آپ پڑھے. آپ اونچی آواز سے پڑھے تاکہ اس کے کانوں میں آواز پہنچے اور آپ کی آواز کے ساتھ یہ کلمہ شہادت آخری زندگی کے آخری لمحات میں وہ بھی پڑھ سکے. تو شیطان کہتا ہے کہ امام راضی رحمہ اللہ نے اللہ کے وحدانیت اور اللہ کے ذات پر ایک کتاب لکھا ہے, اس کے اندر اللہ کی ربوبیت پر 100 دلائل بیان کیے ہیں کہ اللہ موجود ہے اور اللہ کیسا ہے. اس پر کتاب لکھی ہے اور 100 دلائل ہے اس میں. تو فرماتے ہیں کہ امام راضی کے پاس قریب الموت یہ شیطان آیا کہ امام راضی آپ رب کو مانتے ہیں, آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ اس نے ایک دلیل دیا, شیطان نے اس کا جواب دے دیا. دوسرا دلیل دیا, اس کا بھی جواب دیا. تیسرا, چوتھا, پانچواں, 100 دلائل دیے اور 100 دلائل کی توڑ شیطان نے جوابات میں دے دیے. امام راضی پریشان ہوا کہ میں نے یہ کتاب لکھا تھا رب کے ربوبیت پر 100 دلائل کے ساتھ, ابھی آگے تو میرے پاس دلیل نہیں, اس نے آگے دلیل مانگنا ہے. تو پریشان ہوا. اس کا ایک استاد ساتھ بیٹھا ہوا تھا. ابھی یہ جو شیطان اور اس کی بات تھی یہ تو ابھی تک یہ نہیں سن رہے تھے, لیکن افسوس میں اس کی زبان سے یہ نکل گیا کہ ہائے میرا کوئی دلیل کام نہ آیا. تو استاد نے جب سنا تو اس نے فرمایا, اس کو پتہ چل کہ اس کا استاد تھا کہ یہ شیطان کے ساتھ مکالمہ ہے. اس نے فرمایا کہ شیطان کو بتا دو کہ میں اپنے رب کو بغیر دلیل کے رب مانتا ہوں. جب امام راضی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں اپنے رب کو بغیر دلیل کے رب مانتا ہوں, پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام آئے اور اس کا روح قبض کی اور ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوا.